बाप हज तुम, हम कहती वक्त के। इसने ख्वाब में देखा वो इस छोटे कमरे में मुराद के सामने खड़ी है। आतिशदान में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दरवाजे पे सिपाही आवाज़ लगा रहे हैं कि वो महल से आए हैं, मुराद हाजिर हो। तालिया, कौम का रहबर कौम का बाप होता है, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है। ये मेरी कुर्बानी का वक्त है, वो मुझे लेने आए हैं। मगर तुमसे मैं इतना चाहता हूँ तालिया कि तुम मेरा एक हुक्म मान लो, मुराद संजीदगी से कह रहा है। तालिया की आंखें भीगने लगती हैं, मगर वो असबात में सर हिलाती है। जी बापा, मैं क्या करूं, मुझे बताओ बापा। ये कुर्बानी तुम्हें अलवर सुंगाई के लोगों के लिए देनी होगी तालिया, और अपने बापा की उठी गर्दन और वक़ार के लिए दोगी ना? आंसू उसकी आंखों से फिसल रहे हैं। वो हाँ में गर्दन हिलाती है। मैं ये चाहता हूँ तालिया कि तुम, वो इसके हाथ थामे इसकी आंखों में देख के कहता है, तुम इन तमाम बातों को अपने अंदर राज की तरह दफन करो जो तुमने मुझसे पंबूरों के मुतल्लिक सुनी थी। आंसू तालिया की आंख में ठहर जाता है। वो क्यों बापा? क्योंकि पंबूरों का बाब आज से बंद हो रहा है। सुल्तान मुरसल ने हमें वापस शाही महल बुलवा लिया है। अब हम महल में रहेंगे, तालिया अपनी असल जगह पे। तालिया एकदम अपने हाथ इसके हाथों से खींचती है। और शिकारबाजों का क्या होगा? इनको शहजादी के सिपाही गिरफ्तार करें, मगर हमें कोई नहीं गिरफ्तार करेगा। ये दस्तक देने वाले हमें महल ले जाने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करने नहीं। वो भी यकीनी से इसको देखती है। मगर पापा, शहजादी के सिपाहियों को कैसे मालूम कि कौन शिकारबाज है कौन नहीं? किसने बताए पंबूरों के लोगों के नाम उन्हें? किसी कौम का रहनुमा उसका बाप होता है। इसको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। चंद नाम देने के एवज सोचो, मैं महल में जाकर अपने हजारों लोगों की भलाई के लिए कितने काम कर सकता हूँ। और गांव के लोग, वो तो कैद खाने में मर जाएंगे। तो वो खजाना, वो जो आपने लाना था, उसका क्या? वो कदम ब कदम पीछे हट रही है, चेहरा सफेद पड़ रहा है। इसका जिक्र अपने सीने में दफन कर दो और मेरे साथ महल चलने की तैयारी करो। खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। दस्तक अब मुसलसल हो रही है। मुराद हाजिर हो, बार बार पुकारा जा रहा है। मुराद उठ खड़ा होता है। मैं अभी उनके साथ महल जा रहा हूँ, सुल्तान की खिदमत में पेश होने। तुम दरवाजा बंद कर लो और बाहर ना निकलना। अच्छा? वो प्यार से इसके सर को थपकता है, मगर वो एकदम सर झटक देती है। मुराद असर लिए बिना बाहर की तरफ बढ़ जाता है। तालिया खिड़की में जा खड़ी होती है। मुराद इसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सिपाही इसको ताज़ीम पेश करते हैं और बग्गी की तरफ ले जाते हैं। तालिया आस पास देखती है। करीब में बहुत से मकान कितारों में बने नजर आ रहे हैं और सिपाही इनके दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर से लोगों को निकाल रहे हैं। औरतें उनके पैर पड़ रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, मगर वो इनके मर्दों को घसीट के घोड़ा गाड़ियों में डाल रहे हैं। तालिया की आंखें बेबसी से गुलाबी पड़ने लगती हैं। वो एकदम भाग के अलमारी के पट खोलती है, अंदर छुपी बोतल निकालती है और बुलंद करके देखती है। बोतल के पेंदे में चाबी के दोनों टुकड़े बैठे हैं। इसे मालूम है कि आगे क्या करना है। ये मशरूब पिए बगैर वो चाबी तक नहीं पहुंच सकती। वो कौख खींच के बोतल लबों से लगाती है और मशरूब अपने अंदर उंडेल लेती है। घूंट ब घूंट मशरूब इसके खून में शामिल हो जाता है, यहाँ तक कि चाबी के दोनों टुकड़े उसके लबों से आ टकराते हैं। वो उनको हथेली पे निकाल लेती है और डली को सुराख में डालती है। हल्के से क्लिक के साथ चाबी जुड़ जाती है। लम्हे भर को वो चमकती है और फिर ठंडी पड़ जाती है। तालिया जंजीर में परोई चाबी को कलाई में पहन लेती है और यही ख्वाब टूट जाता है। जे तालिया, ये क्या कह रहा था? एडम झुंझुला के इसके पीछे आया। शहजादी की सवारी जा चुकी थी और बूढ़े से बात करने के बाद तालिया बेखुद सी बाजार में चलती जा रही थी। तुम यही रुको, मेरा इंतजार करो, कह के इसने जेवर की पोटली एडम की तरफ बढ़ाई। मगर मैं कैसे? हुक्म मानो एडम, हुक्म मानो। मगर मुझे बताएं तो सही कि उस आदमी ने क्या कहा? वो ठहरी और उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखें अजीब हो रही थीं। इसने मुझे बताया है कि ये शहजादी यौन सुफू थी। तो ये शहजादी ताशा नहीं थी? शहजादी ताशा कोई नहीं है एडम, शहजादी ताशा कोई नहीं है।
ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر میں نے خود کتابوں میں اس کا ذکر پڑھا ہے جی تالیہ۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ میں ہوں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ لمحے بھر کو دونوں خاموش کھڑے رہے۔ خیر آپ کا قصور نہیں ہے، شہزادی کی سواری دیکھ کر میں بھی چند لمحے کے لیے خود کو شاہی منظر نامے کا حصہ سمجھنے لگا تھا، مگر اب وہ جا چکی ہے، آپ واپس آ جائیں۔ ساتھ ہی تالیہ کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ یہ کتنی انگلیاں ہیں آپ بتا سکتی ہیں؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ ابھی جب میں اس بوڑھے سے بات کر کے ہٹی تو میں نے وہ خواب دوبارہ دیکھا جو جنگل میں دیکھا تھا، مگر اس دفعہ وہ مکمل تھا۔ میرے پاپا کو وہ لوگ گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، عزت سے لے جانے آئے تھے، اور ہم تاشا کی نہیں شہزادی یونسوفو کی بات کر رہے تھے۔ میرا باپ شہزادی کے مظالم میں برابر کا شریک ہے۔ میں کسی لکڑہارے کی نہیں، بندہارا مراد راجا کی بیٹی ہوں۔ ایڈم بالکل شل کھڑا رہ گیا۔ ہکا بکا۔ اس لیے تم یہیں رکو، جس گھر سے ہم نے کپڑے چرائے تھے اس کے عقب میں میرا انتظار کرو، میں رات کو تم سے ملنے ادھر آؤں گی، ابھی مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ مگر حکم مانو ایڈم، حکم مانو۔ اس کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ چند ساعتیں لگی تھیں اس کو بندہارا کے محل میں پہنچنے میں۔ کس نام سے خبر کروں شہزادی؟ محل کا پہرے دار مؤدب انداز میں پوچھ رہا تھا، اور تالیہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں محل کی ایک کھڑکی میں وہ شخص کھڑا تھا۔ میرا نام تاشا بنت مراد ہے، شہزادی تاشا۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہیوں کی میت میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ وسیع سبزہ زار، درمیان میں پتھریلی روش، آس پاس اونچے برآمدے اور ان کے اوپر مخروطی چھتیں۔ وہ محل قدیم فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ برآمدہ عبور کر کے وہ محل کے اندر آئے۔ کھلی کھڑکیوں کے باعث راہداریوں میں مناسب روشنی تھی، مگر باہر کی نسبت قدرے اندھیرا تھا۔ سپاہی اسے ایک چھوٹے کمرے میں لے آیا جہاں طویل میز بچھی تھی اور اس کے گرد کرسیاں رکھی تھیں۔ اسے وہاں چھوڑ کے پہرے دار غائب ہو گیا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی مگر بیٹھی تو چونک گئی۔ کرسی کی گدی ایسی نرم جیسے وہ ہوا پہ بیٹھی ہو۔ اس نے میز کی لکڑی پہ ہاتھ پھیرا، ملائم اور چمکدار، اس سے تو خوشبو بھی آتی تھی۔ تالیہ نے تحیر سے نظریں گھمائیں۔ بظاہر وہ ملیشیا کے اچھے گھروں کے جیسا ایک سٹنگ روم ہی تھا، مگر ہر شے مختلف تھی۔ پہرے داروں نے ایک دم دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ راجا مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کمر پہ بندھا تھا اور دوسرا پہلو میں گرا تھا۔ پیروں تک آتی شاہی پوشاک، گردن میں موتیوں کی مالا، سر پہ کپڑے کی ٹوپی، اس سے نکلتے لمبے بال جو کندھوں کو چھوتے تھے۔ اس کی نظریں اوپر اٹھتی مراد کے چہرے پہ آن رکیں۔ وہ دبلا پتلا چہرہ تھا، قدرے سانولا، جیسے دھوپ میں رنگ سڑ گیا ہو۔ وہ ادھیڑ عمر مگر چھڑیے بدن کا توانا مرد تھا۔ آنکھیں بالکل تالیہ کے جیسی تھیں، سیاہ اور گہری، مگر ان میں کچھ تھا جو تالیہ کی روشن آنکھوں میں نہ ہوتا تھا۔ ایک تپش، ایک چپتا ہوا تاثر، جیسے ان آنکھوں کے ذریعے مراد دوسرے کے اندر تک اتر جاتا ہو۔ انہی آنکھوں سے وہ تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ باپا، لب پھڑپھڑائے۔ عجیب مکان کی سا انداز تھا۔ خون کے رشتے کی کشش، جذباتیت کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ یہ وہ مراد نہیں تھا جس کو وہ خوابوں میں دیکھتی تھی، غریبوں کے لیے لڑنے والا ایک ہیرو جس کے لوگوں کے لیے وہ خزانہ ڈھونڈنے نکلی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا۔ اس شخص کے ساتھ تو طاقت اور دولت کے جن یوں چپکے تھے کہ ان سے ڈر لگتا تھا۔ ملعون، اسیب زدہ۔ میں تالیہ ہوں، اس نے پھر پکارا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورے گیا۔ 5 روز پہلے میں چابی لے کر چلی گئی تھی، اور ایک دوسری دنیا میں کئی سال گزارنے کے بعد میں 5 روز پہلے ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ 5 دن میں نے سلطنت ملاقہ کے جنگلوں میں بھٹکتے گزارے۔ پر دقت یہاں پہنچی تو معلوم ہوا ہے کہ آپ بندہارا بن چکے ہیں۔ وہ سوگواریت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ایک دم مراد اس پہ جھپٹا اور اس کی گردن زور سے دبوچی۔ تالیہ کا سانس لمحے بھر کو بند ہو گیا۔ اسے لگا وہ اسے مار دے گا، مگر مراد نے ایک جھٹکے سے اس کو موڑا، اس کے بال ہٹائے اور گردن کی پشت دیکھی۔ وقت کی مہر۔ پھر گہری سانس لی، گرفت ڈھیلی کی اور اسے سیدھا کیا۔ تالیہ،
وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تو اس نے رکی سانس بحال کی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئی۔ اتنے سال وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو لب ہلتے ہوئے بھی محسوس نہ ہوتے تھے۔ 17 وہ ابھی تک دہلی ہوئی تھی۔ کون سا زمانہ تھا؟ 600 سال بعد کا۔ تب دنیا کیسی تھی؟ وہ سوال در سوال کر رہا تھا۔ تالیہ نے ایک پل کے لیے اطراف میں دیکھا۔ اس سے بہت مختلف، بہت الگ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تمہاری شادی ہوئی؟ بچے ہیں؟ اس کا انداز مکان کی سا تھا، بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اپنائیت، محبت، کچھ بھی نہیں۔ ہماری دنیا میں اتنی جلدی شادیاں نہیں ہوتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس قدیم دیوان خانے میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر درمیان میں گویا صدیوں کا فاصلہ تھا۔ دو دنیاؤں کی دوری تھی۔ اچھی بات ہے تمہیں اس دنیا نے زنجیر نہیں کیا، تم آزاد ہو۔ ان الفاظ میں کوئی سرد پن سا تھا جو تالیہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں گزرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بے شک میں آزاد ہوں، مگر مجھے وہ چابی واپس جانے کے لیے۔ تم نے اپنا نام غلط بتایا۔ کیوں؟ وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ کیونکہ کوئی یقین نہ کرتا کہ میں تالیہ ہی ہوں۔ 5 دن میں اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اس لیے میں نے خود کو تاشا کہلوایا۔ تاشا کون ہے؟ میری تو کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی۔ تاشا اس دنیا میں میرا نام تھا۔ مجھے وہاں سب یہی کہہ کے پکارتے تھے۔ جو منہ میں آیا بولے گئی۔ اور کیا تمہیں خزانہ ملا؟ تالیہ نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ نہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے بھی خزانے کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ وہ سپاٹ تھا، بالکل سپاٹ۔ باپا، میں چاہ رہی تھی کہ مجھے وہ چابی، میں خادم اعلیٰ کو حکم دے رہا ہوں، تمہارے لیے خواب کا اور شاہی لباس تیار کر دے گا۔ تم آرام سے رہو اور خوب کھاؤ پیو۔ تم بندھارا کی بیٹی ہو، تمہیں بندھارا کی بیٹی کے جیسا لگنا چاہیے۔ اور بس۔ راجہ مراد انہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا جن سے وہ آیا تھا۔ دروازے پہرے داروں نے کھولے اور اس کے جانے کے بعد بند بھی کر دیے۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، ایسا سکوت اور خاموشی جیسے وہ کسی سونے سے بنی قبر میں ہو۔ ایک دم وہ بھاگ کے کھڑکی کی طرف لپکی اور پردہ ہٹایا۔ نیچے محل کے سبزہ زار پہ پہرے داروں اور ملازموں کی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ حالم آنکھوں نے فوراً سے عقابی انداز میں اس سارے احاطے کا جائزہ لیا۔ محل کے گیٹ کس طرف ہیں، پہرے دار کتنے ہیں اور کہاں ہیں، فرار کے کتنے راستے ہیں، ممکنہ ہتھیار، سیکیورٹی جھول۔ کیا میں ایک قید سے نکل کے دوسری میں آ گئی ہوں؟ ذہن میں کوئی بار بار پوچھ رہا تھا۔ بازار کی گلی کے دونوں اطراف دکانوں پہ گاہکوں کا رش لگا تھا۔ ایڈم زیور کی پوٹلی لباس میں چھپائے لوگوں کے درمیان آگے بڑھتا جا رہا تھا، ادھر ادھر دیکھتا، چکنا اور محتاط سا۔ لٹو کی شکل والا ہیٹ سر پہ پہن رکھا تھا، سو چہرہ مکمل طور پہ واضح نہ تھا۔ چند موڑ موڑے تو ایک دکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ ایڈم کے قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ وہ بڑا سا ہال تھا، اندر جگہ جگہ مشلیں روشن تھیں، دور دور تک میزیں بچھی نظر آ رہی تھیں جن پہ بیٹھے لوگ بے فکری سے باتوں میں مصروف قہوے پی رہے تھے اور کھانے کھا رہے تھے۔ ایڈم کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ یہ کوئی سرائے تھی یا شاید قہوہ خانہ؟ اس نے کندھوں کو اکڑایا اور اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک آدمی چل رہا تھا، ایڈم کے حلیے جیسا حلیہ بنائے، وہ کندھے پہ ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ ایڈم نے دیکھا کہ اس نے تھیلا ایک میز پہ دھرا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا، پھر چٹکی بجائی اور اندرونی دروازے سے نکلتے لڑکے کو دیکھ کے انگلیوں کی وی دکھائی۔